ہیلو اسٹوڈنٹس، نیکسٹ آپ کے لیے گرامیٹیکل تھنگس پورشن ہے جس میں ہم انگلش بی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو مکس ہوتا ہے نائنتھ میں. تو نائنتھ کلاس میں نیکسٹ لیٹرز اور کمپریہنشن پیراگراف ہم سالو کرتے ہیں. اس کی پریکٹس رکھیں. نیکسٹ ٹیسٹ میں آپ کو کمپریہنشن اور لیٹر وغیرہ بھی ٹیسٹ میں اپیئر ہوگا کویشچن، تو آپ کو اس کے لحاظ سے سالو کرنا ہوگا. تو یہاں پر لیٹر کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ سب سے پہلے جو ایک ایڈریس وغیرہ لکھتے ہو وہ ایگزامینیشن ہال، سری اے بی سی، جنوری 3 2019 لائک دس. یہ سارا ایریا یہ سارا لکھنے کے بعد اینڈ پہ جب آپ سیلیوٹیشن دیتے ہیں یورس افیکشنیٹلی کے نام سے، ٹائٹل سے ایکس وائی زیڈ آپ لکھتے ہو. ان دیٹ سینس یہ سارا جو ہے یہ تقریباً 3 مارکس کا فارمیٹ آپ بناتے ہیں. اس کے لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہ ہو. جس طرح ایگزامینیشن ہال آپ لکھ رہے ہیں تو کوما ہو ساتھ، اور سٹی اے بی سی ڈاٹس آتے ہیں ناٹ کوماز. اکثر بچے کوماز ڈالتے ہیں، وہ غلط ہو جاتا ہے. آپ نے ڈاٹس ڈالنا ہے، اور یہ دھیان سے رکھیں سٹی کے بعد کوئی کوما نہیں ہے، ڈائریکٹ اے بی سی ہے. اے بی سی اصل میں یہ ایک فرضی جیسا کہ نام کے جگہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایگزام میں جب آپ لکھتے ہو تو آپ نے یہی فارمیٹ لکھنا ہے. یہ نہیں لکھ سکتے سٹی لاہور، سٹی گجرانوالہ، سٹی سیال کوٹ. دس از ناٹ الاؤڈ. ایگزام میں اس کی اجازت نہیں ہوتی. اسی لیے آپ کو یہ اے بی سی ایک فرضی بنا کے دیا ہے، جسے ہم اکثر ایکس وائی زیڈ نام رکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک فرضی ہے. ایگزام میں چونکہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو ایگزامینیشن ہال کے بعد کوما ہے، اس کے بعد آپ سری اے بی سی ود ڈاٹس ناٹ کاماز آپ لکھیں گے. اور جنوری 3 یعنی مہینہ اور تاریخ جو ہے اسے اکٹھا لکھتے ہیں، اور اس کے بعد کوما آپ ڈالیں گے. 2 چیزوں کے بعد کوما ہوگا، پھر 2 سال ہے وہ سیپریٹلی شو کریں گے. 2019 2020 جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن کرنٹ ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے، یہ بھی دھیان رکھیں. اور اینڈ پہ فل سٹاپ آپ ڈالیں گے. یعنی اس ایڈریس کے اندر کوما صرف ایک ہی ہے، ایگزامینیشن ہال، سری اے بی سی اور جنوری 3 2019. یہ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ جس طرح یہ نوٹس میں آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے اس کو شو کرنا ہے ایڈریس کو، انہی کوماز کے ساتھ اور انہی فل سٹاپس کے ساتھ، تاکہ کوئی مسٹیک نہ ہو. میں نے بتایا آپ کو 3 مارکس ایوارڈ ہوتے ہیں جب آپ یہ پورا فارمیٹ آپ بنا دیتے ہیں. تو آج پہلا لیٹر اصل میں یہ ایک ایگزامینیشن لیٹر ہے، لیکن جب ہم ریئل لائف میں لیٹر لکھتے ہیں وہاں پر ہم سب سے پہلے نام لکھتے ہیں، پھر وہ لکھتے ہیں، شہر لکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ ڈیٹ آ جاتی ہے. یہ ذرا ڈفرینٹ وہ فارمیٹ ہوتا ہے. اور گلی وغیرہ کا نام، گھر کا نام، یہ اوریجنل لیٹر میں آپ دیکھتے ہیں. یہ فارمیٹ ہوتا ہے لیٹر کا اس طرح. اور درمیان میں جب آپ لکھ رہے ہوتے ہو ڈیئر مدر، اور یہ ساری جو درمیان میں ہم نے میٹر لکھنا ہوتا ہے، سبجیکٹ میٹر، اسے کہتے ہیں باڈی آف دا لیٹر. تو یہ باڈی آف دا لیٹر ہوتا ہے جس میں آپ نے ایکچولی دا ریئل ایشو لکھنا ہوتا ہے جو آپ سے کہا جا رہا ہے. جیسے کہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں لیٹر نمبر 1، رائٹ اے لیٹر ٹو یور مدر ہو از وریڈ اباؤٹ یور ہیلتھ. ماں کے نام لکھنا ہے، والدہ کو لکھنا ہے، اور اپنی صحت کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، خیال رکھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور ایوری تھنگ از گوئنگ ویل لائک انفارمیشن. تو یہ باڈی آف دا لیٹر ہو جائے گا. اور اینڈ پہ سیلیوٹیشن کا ایک ہوتا ہے، پلیز پے مائی ریگارڈس ٹو آل ایٹ ہوم. اس طرح کا ہمیں ایک سلام دعا کے بعد اس کو اختتام کرنا ہوتا ہے، اینڈ کرنا ہوتا ہے. اینڈ تو یہ سارا ایک سلسلہ اس کا اس طرح فارمیٹ سا بنتا ہے. تو آپ نے اسی ترتیب سے یاد رکھنا ہے اور اسی ترتیب سے لکھنا ہے، اور انہی کوماز اور ڈاٹس کا خیال رکھنا ہے، ڈیٹس اینڈ منتھس کا. اور سٹی کے اندر نام نہیں لکھنا، اے بی سی ہی لکھنا ہے، یہ آپ دھیان میں رہے. اینڈ پہ جب آپ دیکھیں گے یورس افیکشنیٹلی لکھا ہوا ہے. افیکشنیٹلی ویسے ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کا پیارا بیٹا، آپ کا پیارا بھائی وغیرہ. اٹ ڈپینڈس اپون دا لیٹر یو آر رائٹنگ اباؤٹ.
لیکن یورس جب آپ لکھ رہے ہوں گے وہاں کوما نہیں آتا، اکثر بچے کوماس ڈال دیتے ہیں، تو یورس جب بھی آپ لکھو گے اینڈ پہ وہاں پر وہ بھی نہیں آئے گا کوما، ڈائریکٹ ہوتا ہے یورس۔ یہ پروناؤنز ہیں، وہ جو پروناؤنس کا ٹیبل ہے وہ آورس، یورس، ہرس، دیئرس، یہ والے، تو یہ ایک فیملی ہے، اسی میں سے یہ یورس ہے، وداؤٹ کوما ہے یہ۔ افیکشنیٹلی کے بعد کوما ڈالیں گے اور پھر آپ ایکس وائی زیڈ آپ لکھیں گے اور یہ ڈاٹس کے ساتھ ہوگا۔ ایکس وائی زیڈ کی جگہ اوریجنل لیٹر میں ہم لوگ نام لکھتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایگزام ہے تو اس لیے اپنا نام شو نہیں کر سکتے، اسی لیے ایکس وائی زیڈ کہا گیا آپ کو لکھنے کے لیے۔ تو یہ ان کا بورڈ کا طریقہ کار ہے، اے بی سی سٹی کے لیے اور ایکس وائی زیڈ آپ کے لیے، کیا تاکہ نام نہ شو کریں۔ نام شو کرنے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چیٹنگ کا کیس چل پڑے، اس لیے بورڈ اوائڈ کرتا ہے ان تمام چیزوں سے جس سے نہ جو اللیگل مینز ہیں، انفیئر مینز ہیں، انہیں استعمال کیا جائے، یعنی چیٹنگ وغیرہ، تو اس لیے یہ سارا لکھا جاتا ہے اے بی سی اور ایکس وائی زیڈ۔ تو یہ آپ دھیان رکھیں۔ اوریجنل لیٹر میں میں نے بتایا آپ کو، آپ کا نام ہوتا ہے سب سے پہلے، جس کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں اس کا ایڈریس ہوگا، اور اس کا پھر ڈیٹ لکھو گے، پھر ڈیئر کر کے آپ لکھیں گے جس کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں، ڈیئر انکل، ڈیئر فادر، ڈیئر بردر، ڈیئر سسٹر، جو بھی ہوگا، اور درمیان میں آپ اس کو باڈی میں لکھیں گے جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، سبجیکٹ میٹر، آپ کا موضوع کیا ہے اس کے حوالے سے۔ اینڈ پہ سیلیوٹیشن آ جائے گا اور پھر یورس افیکشنیٹلی آ جائے گا، اٹ ڈپینڈ، یہ چینج ہوتا رہتا ہے، یورس سنسیئرلی، یورس افیکشنیٹلی، یورس اوبیڈینٹلی، یہ سارے ڈفرینٹ قسم کے سٹائل ہیں، وہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔ اور یہ آپ کے شروع میں جو لیٹر شروع ہوتا ہے یہ آپ کو اس طرح کا ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے آپ کے نوٹس میں، اسے آپ دھیان میں رکھیں۔ یعنی ایڈریس کرنا ہے ریلیٹیوز کو تو سیلوٹیشن دینا ہے میں، مائی ڈیئر، جو بھی ریلیشن ہے، انکل ہے، آنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر اینڈ پہ آپ نے سبسکرپشن یعنی لاسٹ جو جسے میں سلام دعا کہہ رہا تھا، سیلیوٹیشنس، وہاں پر وہ یورس افیکشنیٹلی، یورس سنسیئرلی، یورس ٹرولی، یہ آپ ٹیبل کو ذرا ایک ویو لے لیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہر لیٹر کا ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہے تھوڑا سا۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ وی دے اسٹارٹ، وہ مطلب آپ کا لیٹر تو یہی تھا، اپنی ہیلتھ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، جسٹ ایک میں اس کو ریویو لے لیتا ہوں، کوئی ورڈس وغیرہ ہیں تو آپ کو کلیئر ہو جائیں۔ مینی تھینکس فار یور لوننگ لیٹر، آپ کے اس خط کا جس میں محبت کا اظہار کیا گیا ہے، آپ کی طرف سے بہت شکریہ۔ والدہ کو لیٹر ہے، وچ آئی ریسیوڈ یسٹرڈے، جو کہ میں نے کل یسٹرڈے موصول کیا، حاصل کیا، ریسیو کیا، لاسٹ سنڈے، پچھلے اتوار کے دن، آئی ود مائی سم آف مائی فرینڈس، میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، میرا ٹرپ ٹو جلو پارک، میں جلو پارک کے پر گیا تھا سیر کے لیے، ٹرپ میں نے سیر کے لیے، اور بھی ٹرپ ہوتے ہیں، اسٹڈی بھی ہوتا ہے لیکن وہ اسٹڈی ٹرپ ٹور ہوتا ہے۔ فار دس پرپز، اس مقصد کے لیے، وی آلسو ڈیسائڈیڈ ٹو ٹیک سم ایٹیبلس، ہم نے فیصلہ کیا کچھ کھانے پینے کی چیزیں، ایٹیبل اسے کہتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے لی جائیں، ود اس، اپنے ساتھ۔ سو آئی باٹ واٹر میلنس، لہٰذا ہم نے واٹر میلنس خرید لیے، جسے آپ تربوز کہتے ہیں، ایز ایوری ون لائکس ٹو ایٹ دیز ان دس سیزن، کیونکہ موسم گرما میں، اس گرما میں بہت اچھا یہ پھل ہے کھانے کے لیے، لوگ پسند کرتے ہیں۔ آل آف اس ایٹ اٹ ود ریلش، ہم سب نے بہت ہی مزے لے لے کر کھایا، ریلش میں نے ٹیسٹ کرنا، انجوائے لے کر کے کھانا، ریلش۔ وی could ناٹ نوٹس، لیکن ہمیں پتہ ہی نہ چلا، دیٹ دوز واٹر میلنس ور راٹن، کہ وہ جو تربوز ہے، واٹر میلنز ہیں، وہ تو بالکل خراب ہیں، راٹن ہیں۔ اینی ہاؤ، بہرحال، بیفور ارائیونگ ایٹ ہاسٹل پہنچنے سے پہلے آئی began ٹو وامٹ، مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی، اور فیلنگ اے بٹ پین ان مائی اسٹمک، اور مجھے اسٹمک میں پین ہونا لگ گیا، اسٹمک پیٹ درد کو بھی کہہ سکتے ہیں، معدے کو بھی کہتے ہیں، لہٰذا اٹ ڈپینڈس۔ دا پین واز سو سویئر، یہ درد اتنا یعنی شدید تھا، دیٹ اٹ واز کوائٹ انبیئربل، کہ یہ درد جو تھا وہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔
ایٹ فرسٹ شروع میں تو آئی ٹوک اٹ لائٹ، میں نے اسے بہت ہی وہ لیا کہ کوئی بات نہیں ہے. بٹ لیٹر آن، توجہ نہ دی، ٹوک اٹ لائٹ میں نے توجہ نہ دی، بٹ لیٹر آن لیکن بعد میں، لیٹر آن مائی کنڈیشن گرو ورس، میری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. مائی ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ کولڈ آ ڈاکٹر، میرے ہوٹل کے جو سپرنٹینڈنٹ تھا، نگران، اس نے ڈاکٹر کو بلا لیا. کالڈ ڈاکٹر مین ہو سیٹ، جس نے مجھے بتایا دیٹ اٹ واز اے کیس آف کالرا، کہ مجھے کوئی ہیضے کی شکایت ہے، کالرا. ہی آلسو سجیسٹڈ اے فیو ڈوزز آف میڈیسن، اس نے کچھ مجھے دوائی کی خوراکیں دے دیں. ڈوز کہتے ہیں اس خوراک کو جو دوائی کی ہوتی ہے، ویسے خوراک اس کا میننگ ہے، لیکن وہ کون سی خوراک ہے جو میڈیسن کی ہم لیتے ہیں، اس کے لیے ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں. دا ڈاکٹر سیڈ، ڈاکٹر نے مجھے بتایا دیٹ آئی وڈ بی ہیل اینڈ ہارڈی، کہ میں ٹھیک تو ہو جاؤں گا ود ان اے ویک، لیکن ایک ہفتے میں. ڈونٹ وری اباؤٹ می ناؤ، آپ میرے بارے میں پریشان مت ہوں، یہ والدہ کو کہہ رہا ہے. یو نیڈ ناٹ کم اوور ہیئر، آپ کو یہاں آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں آنے کی. نیڈ ناٹ کم. پلیز پے مائی ریگارڈس ٹو آل ایٹ ہوم، گھر میں سب کو سلام دعا. ریگارڈس میں نے سلام دعا. یورس افیکشنیٹلی، آپ کا پیارا بیٹا بھی لکھ سکتے ہیں. یورس افیکشنیٹلی سن، یور لونگ سن بھی کہتے ہیں، لیکن یورس افیکشنیٹلی صرف اتنا ہی لکھ دیا جاتا ہے. ایکس وائی زیڈ آپ نے لکھنا ہے، نام شو نہیں کرنا، یہ پہلے بات ہو چکی ہے. سو دس از یور لیٹر، یو ہیو ٹو بی کیئرفل. ریڈ اٹ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اور میمورائز اٹ.